پر عمل کرتے ہی ہوں گے کہ کھانے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے اور کھانے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے اور کھانے کے دوران کیا پڑھا جاتا ہے. دورے ابلغ دورنگا موتی چت کبرا موتی دورے ابلغ کسے کم دیدہ موجود. کوئی نئی دعا آپ کو بتائی جائے. کتاب کا مفہوم یہ ہے آپ صاحب کتاب سے گفتگو کر رہے ہیں، مزاج پرسی کر رہے ہیں، گویا کہ ہر طالب علم کے دل و دماغ میں نبی کی شخصیت ذات کا تصور موجود ہے. بادشاہ ایران کا اور بیٹھے بیٹھے اسے ایک مصرع اس کے ذہن میں آ گیا. وہ زمانہ تھا عالم عرب میں بھی اور عالم عجم میں بھی، اور عجم میں ایران، اس کے آس پاس کے علاقے. بادشاہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، ایک مصرع اس کے ذہن میں آیا، دورے ابلغ کسے کم دیدہ موجود چت کبرا موتی دورنگا موتی. اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو وہ کم ہی دیکھا ہوگا، شاید غائب کسی نے دیکھا ہوگا. ایک تو موتی کا ایک رنگ، ایک ہے موتی کا دو رنگ. چت کبرا آنکھ میں دو رنگ ہے، ایک سیاہ اور سفید. اسی وجہ سے قیامت کھاتی ہے. اس کے چکر میں جو رنگا جو موتی یہاں ہے یہ بھی موتی ہی ہے، دو رنگ کا موتی ہے. ہنگامہ برپا کر دیتا ہے یہ موتی، انقلاب برپا کر دیتا ہے یہ موتی. زندگی کی سمت، زندگی کے رخ کو تبدیل کر دیتا ہے یہ موتی. اس موتی کے بارے میں گویا کہ بادشاہ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہے. چت کبرا موتی دو رنگا موتی، چاہے وہ کسی رنگ کا بھی ہو، دو رنگ ہو، ایک رنگ نہیں. ایک رنگ کا موتی تو بہت ملیں گے، لیکن دو رنگا موتی، چت کبرا موتی بہت کم کسی نے دیکھا ہوگا. ایڑی سے چھوٹی کا دور لگا لیا، پوری کوشش کر ڈالی، کئی راتیں گزر گئی، کئی دن گزر گئے، دوسرا مصرع بن ہی نہیں رہا. ایران کے تمام مائنات، آپ نے بتاؤ گے چونکہ بسم اللہ والا برکت اللہ ہے جی، بسم اللہ والا برکت اللہ ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین گھما رہا ہے، اس لیے کہ کیا بولے گا اس میں.
بولیں گے آپ سے اور آپ کی توجہ ہو جائے تو جاتے جاتے بہت ساری چیزیں لیتے جائیں گے اور آپ کی توجہ خاص کی دعائیں خاص کی ضرورت ہے. کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بھی پیار کا موقع دیا ہی جانا چاہیے. اس کی خواہش ہے اسے چھیڑ کے دے. تمام ایران کے کائنات بادشاہوں کو وہ شعراء کو جمع کیا دربار میں. پورے ایران میں ہنگامہ. دیکھ رہے ہیں آپ 20 منٹ ہو گئے. جبکہ متکلم نہیں ہے. متکلم کے اندر بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، کہ پاک الفاظ بھی نہیں ہے، اس کی زبان اردو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زبان میں تو بلی آ رہا ہے، گائے دودھ دیتا ہے. ہاں امی آتی ہے، امی کے بارے میں کوئی مذکر نہیں کرتا. بادشاہ نے اپنا مصرع تمام شعراء کے سامنے رکھا. درے ابلق کسے کم دیدہ موجود. دوسرا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لگاؤ. لگاتار کوشش ہو رہی، مشورے ہو رہے ہیں، تبادلہ خیال ہو رہا ہے. بڑے بڑے شعراء ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، چھینٹ رہے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ چتکبرا موتی، دورنگا موتی لوگوں نے بہت کم دیکھا ہوگا. بادشاہ کو غصہ آ رہا ہے. ایران کا کسرا دبدبا، شان و شوکت، عجیب و غریب قسم کا بادشاہ کسرا کو سب سے اعلیٰ درجے کا، کم تراک والا، اعلیٰ درجے کی قوت و طاقت کا مالک ناراض ہو رہا ہے. پورے ایران کے شعراء کو میں نے اکٹھا کیا ہے اور ایک مصرے پر مصرع نہیں لگا سکتے ہو. گھنٹوں کی محنت مشقت کے بعد بھی اس مصرے کا دوسرا مصرع لگا ہی نہیں. بے انتہا آگ بگولا، چی بجبی، عجیب و غریب قسم کی کیفیت سے دو چار بادشاہ ناراضی کا اظہار، غصے کا اظہار. دیکھ رہے ہیں آپ، گھنٹہ بہت آسانی سے ختم ہو جائے گا. ترمذی، سنن ترمذی ہو یا جامع ترمذی ہو، کہ جس گھر میں بھی یہ کتاب ہوگی گویا کہ نبی اس گھر میں بولتا دکھائی دے گا. نبی اس گھر میں، جس گھر میں جامع ترمذی یا سنن ترمذی ہو، تو گویا کہ پیغمبر محض گفتگو ہے. اس کا مطلب کسی کے گھر میں ترمذی کا ہونے کا مطلب یہ ہے نبی اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نبی بول رہا ہے. آپ کا بھی تصور یہی ہوگا اور وہی تصور آپ کو دے آتا ہوگا اور یہی تصور آپ کی کامیابی کا مستقبل کی کارآمد اور مستقبل کی
بہتری کی ضمانت آپ کا یہی تصور دے گا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو کرنے اور ان سے کچھ سوالات کرنے کی غرض سے، ان کے جواب سننے کی غرض سے بے-تابی کے ساتھ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے۔ ظاہر ہے جب یہ آپ کا تصور ہے کہ ہم پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر سے اس کی بات کر رہے ہیں، یہاں بیٹھا ہوا آدمی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک واسطہ ہے، واسطہ، اصل تو یہ نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے آدمی سے اس کی بات نہیں کر رہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے نہیں، آپ کا براہ راست تعلق کہاں ہے؟ مسجد نبوی سے، مزار نبوی سے۔ آپ وہاں سے لے رہے ہیں، اور یہ سب تصورات، یہ احساسات، یہ آپ کا ذہن اور آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی ذات پر، آپ کا یہ تصور باری تعالیٰ کے سامنے ہے، اور باری تعالیٰ آپ کے اس تصور کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر جو تبدیلی، جو چمک دمک پیدا کرنا چاہیں گے، بشرطے کہ آپ کے اندر قبولیت کی صلاحیت ہو، اور ہوگی اور ہونی ہی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جس کو پیغمبر کی ذات سے دلچسپی یا پیغمبر کو گفتگو کرتے ہوئے وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوگا۔ انتہائی ناراض ایک مثال ہے یار، پورے ایران میں ایک شخص نہیں، جب گھر گھر شاعری، ہر چوراہے پر شاعری، ہر گھر کی چھت پر شاعری، رات میں شاعری، دن میں شاعری، اور ہر شخص اشعار کہنے کی کوشش کرتا ہے، ایک مصرع نہیں لگایا جا سکا ہے۔ بے انتہا مایوسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، ہندوستان کے شہنشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کہ یہاں ایران کا ایک وقر ترین وقت جو ہزاروں شعراء، ہزاروں سربراہان مملکت پر مشتمل وقت ایران کی شاہ نے ہندوستان کے شاہ کے پاس روانہ کیا۔ ہندوستان میں بھی ارباب کلام موجود، شاعری کا چرچا، شعراء اور اشعار، شعر و شاعری کا غلغلہ جہاں ایران میں تھا وہاں ہندوستان میں بھی تھا۔ اورنگزیب کے سامنے جڑے ابلغ کسے کم دیدہ موجود، مصرع ثانی کیا ہو سکتا ہے؟ اورنگزیب پریشان، اعلیٰ درجے کا شاعر اورنگزیب، اس کی شاعری بھی لاجواب شاعری ہوتی ہے، مصرع کیا بنے گا؟ بے انتہا پریشان، وقت آیا ہوا ہے مصرع لینے کے لیے بغیر وقت نہیں جائے گا۔ شاہی مہمان خانے میں پورا وقت ٹھہرا ہوا ہے، ختم ہونے والا یہ گھنٹہ۔
جماعت تبلیغ میں جایا کرتے تھے ہم، تمام آداب گشت اچھی طرح یاد ہے، تعلیم کے آداب، گشت کے آداب، یہ سب اچھی طرح یاد ہیں۔ کلام، صاحب کلام کو عظمت کو دل میں رکھ کر سننا، عمل کرنے کی نیت سے سننا، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا، کلام، صاحب کلام کی عظمت کو دل میں رکھ کر سننا، اللہ کے وعدے اور وعیدوں کو کیا کرنا ہے؟ علم و عمل سے جوڑ پیدا کرنا۔ اکابر اس کے 4 آداب بتاتے ہیں۔ بے حد پریشانی کے عالم میں بچی کا دروازہ شہنشاہ ہند کھٹکھٹا رہا ہے، زیب النساء کا دروازہ۔ ابا کی دستک کی آواز سن کر زیب النساء دروازہ کھولتی ہے، ابا کو کھڑے دیکھتی ہے۔ ابا جی تشریف لائیے، کیا بات ہے؟ مسئلے والا وہ ہے، وہ بدائی اس سنا کے شاعری بے حد پریشان، شاہ ایران کی درخواست سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا جواب دیا جائے؟ کیا بات ہے شاہ ابا جی؟ شام سے ایرانیوں نے طلب نہ کر لی تھی بیٹی کو۔ درے ابلق کسے کمدی کا موجود۔ ابا کی کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ دوسرا بسترا پورا ایران نہیں لگا پایا، ایران کے سارے شعراء مل کر ایک بسترا نہیں بنا پائے۔ بیٹی میری اور پوری میری مملکت، پورے ملک کی آبرو اور عزت کا مسئلہ ہے۔ شاہ ایران، شاہ ہندوستان سے درخواست کر رہا ہے، ہزاروں پر مشتمل وقت آیا ہوا ہے بسترا ثانی معلوم کرنے کے لیے۔ ابا جی بہت بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیا پریشانی ہے؟ بیٹی تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، ابا جی آ رہا ہے، کیا مصرع ہے؟ مگر اشک بتا نے سرما آلو، مگر اشک بتا نے سرما آلو، درے ابلق دورنگا موتی دنیا میں کہیں موجود ہو، کسی نے بہت کم ہی کسی نے دیکھا ہوگا۔ دورنگ کا موتی، چتکبرا موتی۔ زیب النساء کہہ رہی مگر بلے، بلے کا ترجمہ ہم نے کر دیا مگر سے، بلے اشک بتا نے سرما آلو، محبوبہ کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو۔ بھئی محبوبہ کی آنکھ سے عاشق کی محبت میں یاد میں، عاشق کی یاد میں محبوبہ کی آنکھ سے نکلنے والا کیا آنسو کتنے رنگ کا ہوگا؟ 2 رنگ کا ہوگا۔ ایک آنسو کا رنگ، بھئی ایک تو آنسو کا رنگ اور ایک سرمے کا رنگ۔ ارے وہ سرما لگا ہے، اپنے آپ کو سر دج کر عاشق کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی یاد میں، اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔
اس کی آنکھ سے، اس کی یاد میں جو آنسو بہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ چتکبرا موتی ہی تو ہے۔ دو رنگ کا موتی اگر کسی نے دیکھا ہوگا بہت کم دیکھا ہوگا، مگر اشک خدا نے سرما آلو کتنے ملیں گے؟ ہر جگہ ملیں گے، ہر کمرے میں ملیں گے۔ اورنگزیب کا سینہ ایک دم چوڑا ہو گیا، خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھا اورنگزیب، اور اپنی بیٹی کو داد دی۔ اس سے بڑھیا کوئی مصرع فٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں ایک چتکبرا اور یہاں لاکھوں اور کروڑوں، مگر اشکے خدا نے سرما آلو۔ گھنٹہ ختم ہونے والا ہے۔ اب وقت کو طلب کیا گیا دربار میں، اور مصرع جیسے بھی اس وقت یہ تیار کیا گیا وہ لکھا گیا ہوگا، وہ شان و شوکت کے ساتھ شاہ کی طرف سے ایک شاہ تھا، مگر اشکے خدا نے سرما آلو۔ بحران بن گیا کہاں؟ ایران میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ ہندوستان سے دوسرا مصرع آیا ہے، وہ دوسرا مصرع اس سے زیادہ فٹ مصرع کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مگر اشکے خدا نے سرما آلو۔ اب بادشاہ کو یہ دلچسپی پیدا ہوئی، بادشاہ نے کہا، ایک زبردست ڈھنگ کا وقت بھیجا شاہ ہندوستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور کہا کہ پورا ایران محو حیرت ہے مصرع کو دیکھ کر، پورا ایران پریشان ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا بہترین مصرع ثانی، مگر اشکے خدا نے سرما آلو۔ پورا ایران بے تاب ہے، شاعر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہاں سے موقر ترین وقت آیا ہے پیشکش کے لیے، دعوت دینے کے لیے کس کو؟ شاعر جس نے مصرع ثانی لگایا ہے۔ اورنگزیب پریشان، میری بچی اور سارے ایران والے موٹے موٹے لمبے لمبے جو قامت کے، کیا ہوگا بچی کا؟ بے حد پریشان، اور پریشانی کو زید النساء نے دیکھا، ابا جی بہت پریشان ہیں، ابا جی کے پاس آئی اور کہنے لگی، ابا جی کیا بات ہے؟ بیٹی پتہ چلا تمہیں، میں تمہیں دیکھنا چاہتے ہوں، پورا ایران منتظر ہے، ایسا مصرع لگانے والا پورے ایران میں نہیں ملا، اور اس سے زیادہ فٹ مصرع ہو بھی نہیں سکتا۔ پورا ایران منتظر ہے، شاعر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اورنگزیب پریشان، کس طرح بچی کو بھیج دیا جائے، کیا شکل ہے، شاعر کو تو نہیں بھیجا جا سکتا۔ ابا جی کیا پریشانی ہے، بیٹی کیا جواب دیا جائے؟ ابا جی شعر بھیج دیجیے لکھ کر۔ بیٹی کیا شعر ہے؟
در سخن مخفی منم، در سخن مخفی منم، چون بوئے گل در برگ گل. در سخن مخفی منم، مخفی تخلص ہے کس کا؟ ریب النساء کا تخلص مخفی. در سخن مخفی منم، چون بوئے گل در برگ گل. میں اپنے کلام میں اسی طرح مخفی رہتا ہوں، میں اپنے کلام میں اسی طرح مخفی رہتا ہوں جیسے پھول کی پتی میں خوشبو بسی رہتی ہے. چون بوئے گل در برگ گل. ہر کے دیدن میں الدار جو مجھے دیکھنا چاہے گا، در سخن بینت مراد. جو مجھے دیکھنا چاہے تو کہاں دیکھ لے؟ میرے کلام میں دیکھ لے. شاعرہ کو پتہ چلا کہ شاعر نہیں ہے، شاعرہ ہے. تو ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی علمی زندگی کا خلاصہ ہے، اور آپ کا دل و دماغ پختہ ہے، جوان ہے، متیقظ اور بیدار ہے. اس وقت مستقبل کا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. گویا اس وقت آپ کا درگاہ میں آنا گویا براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے استفادہ ہے. جو ریب النساء نے کہا در سخن مخفی منم، گویا پیغمبر فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ در سخن مخفی منم، میں اپنے کلام میں مخفی رہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں چون بوئے گل در برگ گل. جیسے پھول کی پتیوں میں خوشبو رسی بچی رہتی ہے، اسی طرح میں بھی اپنے کلام میں رچا بسا ہوا ہوں. ہر کے دیدن میں انکار ہے. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، جو مجھے ملنا چاہتا ہے، در سخن بینت مراد، مجھے اپنے کلام میں دیکھ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ ہی کا کیا ہے؟ کلام ہے. آپ ہی کے کلام میں آپ ہی کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو دیکھا جا رہا ہے. تو ایک مقام ہے بلند و بالا، ایک احساس ہے جو بلند و بالا ہے. جتنا احساس طاقتور ہوگا، آپ کا یہ تصور طاقتور ہوگا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست آپ کا کلام سن کر، آپ کے کلام سے براہ راست ہم استفادہ کر رہے ہیں. یہ تصور آپ کو بہت سی باتوں سے روکے گا بھی، بہت سی حرکتوں پر پابندی بھی عائد کرے گا. اور جو اس کی قدر کرے گا، جس کے دل میں بھی اس کی قدر موجود ہے کہ میں جا رہا ہوں اور کلام رسول کو لسان رسول سے سننے کے لیے، آپ
कि शब और रोज जो भी पढ़ाने वाला जैसा भी पढ़ा रहा हो, किसी का भी अंदाज बयान कैसा ही कुछ ना हो, चाहे एक दिन में 10 सफ़े पढ़ा रहा, चाहे एक 2 सफ़े पढ़ा रहा, आधा सफ़े पढ़ा रहा है, आपको आधा 2 या 10 ये नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है आपको कि अंदाज बयान किसका कैसा है। मौलाना नेमतुल्लाह साहब का अंदाज बयान कैसा है, मौलाना का पूरा कलाम मफहूम है कि नहीं है, आपकी बात समझ में आती है नहीं आती है, या कि तलाश जुस्तजू और आपका मकसद नहीं होना चाहिए। किसका अंदाज बयान कैसा है, किसका अंदाज बयान प्यारा है, जिसका अंदाज बयान प्यारा हो उसके यहाँ आगे दी जाए, जिसका अंदाज बयान प्यारा न हो उसके यहाँ क्या आगे दी जाए। दर सुखन मखफी मनम, सुन कह रहे हैं, सरकार फरमा रहे हैं, दर सुखन मखफी मनम, चू बुए गुल दर के गुल, हर के दीदक मैं लिखा है, दर सुखन दीन नूरा, मेरे कलाम में मुझे देख लो कि मैं क्या हूं, मैं तुम्हारे हक में क्या हूं, मैं तुमसे क्या चाहता हूं, मेरी क्या ख्वाहिश है, मुझे किस चीज का इंतजार है, मैं आपसे क्या तवक्को रखता हूं, ये सरकार आपसे फरमा रहे हैं। दर्तुफन मखफी मनम, जो बुए गुल दर बरकी गुल। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं। हर यहाँ बैठने वाला हर इंसान वो दारुल उलूम का तालिबे इल्म ही नहीं है, वो दरूस नहीं है। बहुत से वो लोग यहाँ बैठे रहते हैं, तमाशबीन भी होते हैं, अंदाजा लगाने के लिए आते हैं, और यहाँ कुत्ते भी बहुत आते हैं। कुत्तों की तादाद भी एक तादाद कुत्तों की भी है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करने वाले भी होते हैं, और आमतौर से ये महसूस किया जाता है कि ये सब के सब कौन है, तलबा दारुल ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहां दरगाह में बैठकर कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो हरकत इंतहाई नापसंदीदा घटिया आदमी के नजर में इंतहाई घटिया काम हो सकता है। वो यहाँ बैठकर कोई कर रहा है और समझने वाला समझ रहा है ये कौन है, दारुल उलूम का तालिब। गलत है। दारुल उलूम का तालिब दरगाह में आ रहा है, दारुल हदीस में आ रहा है, क्या तसव्वुर लेकर आ रहा है। मैं अपने पैगंबर से बातें करने आ रहा हूं, मैं अपने पैगंबर की बात सुनने आ रहा हूं, उससे राय मशवरा लेने आया हूं, वो मुझे राय मशवरा दे रहा है। दौरान तसव्वुर आपके ये रहे, मुताले के दौरान तसव्वुर आपका रहे, पढ़ने के दौरान आपका ये तसव्वुर रहे कि मैं उस्ताद से इस्तिफादा नहीं कर रहा हूं, उस्ताद तो वास्ता है, मैं तो बरारा रसूलुल्लाह के सीने से इस्तिफादा कर रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे महवे गुफ्तगू है, मुझसे दरख्वास्त कर रहे हैं, आप जितना ज्यादा गौर करेंगे उतने ही पैगंबर आपसे बोलते हुए दिखाई देंगे, और आपसे
درخواست کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اصل تو احساس ہے، احساس انسان کی حس ہے، تصور ہے، یہی اصل چیز ہے۔ آدمی کو یہی چیز کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ طرح طرح کی شکایتیں لوگ آ کر کرتے ہیں، لوگوں کا کام ہی یہ رہ گیا ہے، الٹے سیدھے کام کرنے والے یہاں آ کر بیٹھے بھی رہتے ہیں، کس کو کہاں آنے سے کون روکتا ہے؟ لیکن وہ جو بھی کام کرتا ہے بیٹھ کر، سمجھا جاتا ہے کہ دور حدیث کا طالب علم ہے جو یہ حرکت بد کر رہا ہے۔ بچے 20-30 بیٹھے 20 اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں ہمارے بچے کب کی بات ہے؟ اپنے مستقبل کی تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیں گے۔ ہمارا الفاظ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت سے ہمارا رابطہ ہے۔ اس لیے اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کہی ہے، جے دین بھی رہ گئے ہیں آپ، زیادہ سے زیادہ اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی غرض سے تصور دل و دماغ میں لے کر کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے استفادہ کر رہے ہیں، تو کیا شرائط ہو سکتی ہیں، کیا آداب ہو سکتے ہیں اس کے؟ یعنی آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ میں براہ راست نبی کے کلام سے استفادہ کروں، استاد کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں، براہ راست میں استفادہ کروں۔ آپ اتنا غور کریں گے، اتنا زیادہ توجہ سے مطالعہ کریں گے کہ آپ کا کلام آپ سے گفتگو کر رہا ہوگا اور آپ کا ذوق پیدا ہوتا چلا ہوگا، شروع سے لے کر اب تک پوری دلچسپی کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی غرض سے، اپنے دین و آخرت کو کامیاب کرنے کی غرض سے آپ حدیث کو دیکھ رہے ہوں گے، پوری عظمت پیش نظر رکھ کر، پورا احترام پیش نظر رکھ کر، پیغمبر کی عظمت کو دل میں رکھ کر اور پیغمبر کی محبت کو دل میں رکھ کر آپ پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ جب آپ کے کلام کو دیکھیں گے، آپ کے سینے میں آپ کا کلام پیوست ہوتا چلا جائے گا۔ تصور کر کے دیکھیے گا، ذرا امتحان کر کے دیکھیے گا، وقت لگا کر دیکھیے گا، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کس استاد کا انداز بیان کیسا ہے، کس استاد کی زبان کیسی ہے، کس استاد کا لب و لہجہ کیسا ہے، کس کی کتنی معلومات ہے، کس کے اندر کتنی گہرائی ہے، کس کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنا تعمق ہے، یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو تو براہ راست اس کی ذات سے استفادہ کرنا ہے۔ درمیان میں یہ واسطہ ہے، لہذا آپ کو انداز بیان سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ انداز بیان اچھا ہوگا تو سبق میں حاضری دی جائے، اگر اچھا انداز بیان نہیں ہوگا تو بے کیفی کے ساتھ، بے لطفی کے ساتھ، حضور کے بغیر ویسے ہی لاوبالی پن کے ساتھ حاضری دیں تو اس سے طرح طرح کے نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے۔ لہذا جے وقت بھی آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر اندھیر، اللہ کے فیصلے میں بھی کوئی دیر نہیں ہے۔ بندے کی کوئی بھی ادا اللہ کو پسند آ جائے گی،
طالب علم کی کوئی بھی ادا باری تعالیٰ کو پسند آ جائے گی، باری تعالیٰ اس کے اندر انقلاب برپا کر دیں گے، حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو جائے گی، تغیر کے نظیر پیدا ہو جائے گا، اس کی زندگی میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلی پیدا ہونے لگے گی۔ اس کا جذبہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی ذات سے استفادہ کر رہا ہوں، لہذا جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے آپ ایسا ذوق بنائیے اپنا، آپ جو جتنا بھی وقت ملے، سبق ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، استاد بیٹھا ہوا ہو یا نہیں بیٹھا ہوا ہے، استاد کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کون سا ساتھی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ آپ کے سامنے کلام رسول ہو، آپ کلام رسول سے باتیں کر رہے ہو، آپ پیغمبر سے محو گفتگو ہو، تو آپ چند دنوں تک کر کے دیکھیے گا، حیرت انگیز قسم کی تبدیلی تغیر آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہونے لگے، اور پیغمبر کی ذات سے آپ متاثر ہونے لگے، پیغمبر سے میرے کہنے کے مطابق آپ استفادہ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا۔ کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے سے گزر جائے اور آپ ہر حدیث کو دیکھ کر، لفظی ترجمہ تو آپ کو آنا ہی چاہیے، اگر لفظی ترجمہ آپ کو نہیں آتا ہے، عبارت حل نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے، تو ہر حدیث آپ کا مفہوم ہونا چاہیے، اس کی فہم ہونی چاہیے، اور ہر حدیث آپ کے پیش نظر ہو، اور آپ کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جانا چاہیے، یہ صلاحیت استعداد پیدا ہو جانی چاہیے کہ آپ غیر حدیث کو دیکھ کر فیصلہ کر دیں کہ یہ غیر حدیث ہے، اور حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں آپ یہ حدیث یہ کلام کس کا کلام ہے، باری رسول اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا صاحب غیر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اتنا ذوق آپ کا پیدا ہو جانا چاہیے۔ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی جی، کہ آپ کسی بھی مختلف قسم کی روایتیں لوگ پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں، موضوعات بے پڑھ کی چیزیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی طرف منسوخ کر کے بیان کر دیتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک فرق ہونی چاہیے، آپ کا ایک ملکہ ہو جانا چاہیے کہ آپ حدیث کو دیکھ کر یہ پہچان سکیں کہ واقعی یہ کلام رسول ہے، اور کسی جملہ یا عبارت کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ کلام رسول نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس میں کلام رسول کی برائیت نہیں محسوس ہو رہی ہے، جاذبیت اور کشش نہیں ہے، ہماری ذات سے وابستہ یہ جملہ ہو نہیں رہا ہے، لہذا آپ کے اندر یہ جذبہ یہ ملکہ پیدا ہونا چاہیے، یہ کلام رسول ہے اور یہ کلام رسول نہیں ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے درسگاہ میں بھی کمرے میں بھی ہر وقت آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ حدیث کی عبارتیں ہوں گی، اور ان کتابوں پر نظر آپ ڈالتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے، عبارتوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونے لگے گا، آپ کے اندر پرکھ کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ کلام رسول ہے یا کلام رسول نہیں ہے۔ مشکل سے آپ کی تعلیم کا ایک مہینہ ہوگا جی، کتنا دن ہے؟ ایک مہینے سے کم ہے، ایک مہینہ بھی بہت ہے، آپ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، آپ
آپ کہیں گے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہ کہا آپ نے؟ اور اساتذہ بھی کہتے ہی ہوں گے، آپ کو توجہ کرتے ہوں گے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ میں وقتاً فوقتاً آپ کو جھنجھوڑتا، مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا، اگر کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اس وجہ سے مجھے احساس بھی ہے اور میں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کر بھی نہیں رہا ہوں۔ جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے، اس قیمتی وقت کو آپ ضائع نہ کریں۔ بہت عجیب و غریب وقت ہے جو اس وقت آپ کو گزر رہا ہے، بڑا قیمتی وقت ہے آپ کی مستقبل کو سنوارنے کا موقع ہے۔ پیغمبر کی داشت ہے، مکمل وابستگی کا زمانہ ہے، یہ سب احساس ہے، احساس یہی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کی حص ہی مر گئی ہو، احساس ہی مردہ ہو گیا ہو، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ میں اپنی بات کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جانا چاہیے۔ آنے والا وقت یہی تعلیم کری، یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ مسلسل لگے رہیں گے۔ یہاں آپ عالم نہیں بنیں گے، آپ یہاں محدث نہیں بنیں گے، آپ یہاں محدث نہیں ہیں، نہ محدث بنیں گے آپ، نہ محدث بنانے کے لیے یہاں اساتذہ آتے ہیں۔ یہاں آپ عالم بن جائیں گے، 1 مہینے کے بعد آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا، آپ عالم بن گئے، من علماء دیوبند میں آپ شمار ہونے لگیں گے؟ نہیں، آپ کے اندر صلاحیت، آپ کے اندر عالم بننے کی، محدث بننے کی صلاحیت اور استعداد کسی درجے میں پیدا ہونے لگے گی اگر آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ عالم نہیں ہیں، عالم یہاں سے جانے کے بعد بنیں گے، عالم یہاں نہیں بنیں گے۔ نصاب تعلیم کا مقصد آپ اچھی طرح دیکھ لیجیے گا۔ نصاب تعلیم مدرسوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک ملکہ پیدا کرنا ہے، ایک استعداد، صلاحیت پیدا کرنی ہے، کتابوں سے استفادے کا مادہ پیدا کرنا ہے، کتابوں سے آپ کو مناسبت پیدا ہو جائے کہ آپ کسی کتاب کو لے کر استفادہ کرنا چاہیں تو کسی درجے میں آپ استفادہ کر سکیں۔ عالم آپ نہیں ہیں اور عالم نہیں بنے ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے آپ عالم نہیں بن سکتے، کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کو عالم بنایا جائے، آپ کو محدث بنایا جائے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا مشن ہی نہیں ہے۔ ایک صلاحیت پیدا ہوگی محدث بننے کی، عالم کا عمل بننے کی صلاحیت اور ملکہ پیدا ہوگا، ایک زینہ تیار کیا جائے گا، آپ کو گویا کہ ان کی چابی دے دی جائے گی، آپ جتنا تالے پر چابی لگا کر گھمائیں گے، جتنا زیادہ گھمائیں گے اتنا ہی استفادہ کرتے چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے کیسے آپ سے کہہ دیا جائے گا کہ بہت اعلیٰ درجے کے آپ فلسفی ہیں، منطقی ہیں، اور اصول حدیث کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، 2-1 کتاب پڑھی ہوگی، اصول تفسیر کی کتاب 2-1 پڑھی ہوگی، آپ اعلیٰ درجے کے اصولی بن جائیں گے اور اعلیٰ درجے کے مفسر بن جائیں گے، ایک جلالین سے، ایک ترجمہ قرآن سے۔ ارے بھائی 1 سال ہی تو ترجمہ قرآن پڑھا یا 2 سال ترجمہ قرآن پڑھا، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے، مفہوم سمجھ میں آتا چلا جائے گا،
نہیں، جتنا وقت لگایا، جتنا وقت دیا، جتنی کوشش اس نے کی، اس حد تک اس کے اندر ملکہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ محنت کرے گا، علمی زندگی کو باقی رکھے گا، اس کے تسلسل کو جاری رکھے گا، تو چلتے 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 محنت اور جدوجہد کے بعد کسی درجے میں کسی زمانے میں وہ عالم اس کو سمجھا جائے گا۔ عالم آپ نہیں ہیں، بس چند کتابیں آپ نے حدیث کی پڑھ لی، چند تفسیر کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں بھائی دے کر جلالین، وہ کیا ہے جلالین؟ ترجمہ ہے، یعنی عربی میں قرآن کریم کا ناقص ترجمہ ہے، ایک محدود ترجمہ ہے، ترجمہ ہے، ترجمہ تو قرآن ہے، اور ترجمہ تو قرآن اردو میں پڑھایا جاتا ہے، اور جلالین عربی میں بس اتنا ہی پڑھا۔ آپ مفسر ہو جائیں گے، بڑا مشکل کام ہے۔ کلام الہی شاہ کا کلام ہے، شاہ کا کلام بھی کلام شاہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ نے ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ آپ کلام کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، آپ کو لطف آتا رہتا ہے، لیکن آپ سمجھتے کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب بتا سکتے ہیں آپ کہ اس کو پڑھا جا رہا ہے، بار بار بچہ پڑھ رہا ہے، بار بار آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا، کلام الہی ہونے کا معجزہ ہے کہ اس کلام کو بے سمجھے ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مزے لے لے کر پڑھ رہا ہے، بڑی دلچسپی سے پڑھ رہا ہے، اور ڈول ڈول کر پڑھ رہا ہے، اور ہر وقت اکیلے میں یاد کر رہا ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کر یاد کر رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں رہا ہے۔ اس لیے آپ عالم نہیں ہیں، عالم بنیں گے۔ عالم بننے کی تھوڑی سی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کوشش میں کتنا آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، آپ کی محنت اور جدوجہد کے مطابق جتنی بھی کوشش آپ نے کی ہوگی اس کا ثمرہ آپ کے سامنے ہوگا۔ لہذا یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ مسلسل لگے رہیں گے، کہیں پڑھا رہے ہوں گے، مسلسل پڑھاتے رہیں گے، اور اسے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو ایک زمانے میں ایک مدت کے بعد آپ عالم بن سکتے ہیں۔ وہ بھی سکتے ہی کہا جائے گا، بن جائیں گے نہیں۔ اگر آپ چاہیں محنت کریں تو بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنا جو بھی وقت بچ رہا ہے آپ کا اسے ضائع نہ کریں، اس کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں، اور درسگاہ میں آئیں اسی تصور کے ساتھ آئیں، اور اپنے فائدے کے پیش نظر آئیں، اپنے مفاد کے پیش نظر۔ آپ اپنا فائدہ بھی پیش نظر نہیں رکھیں گے، کسی اور کا کیا فائدہ پیش نظر آپ رکھیں گے؟ اس لیے اپنے فائدے کے لیے، اپنے زندگی کے اندر انقلاب کے لیے، اپنے مستقبل کو کامیاب بنانے کے لیے، کامیاب ترین زندگی گزارنے کے لیے، دینی زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ ٹوٹی پھوٹی جو بات متکلم نے کہی اس کا خیال رکھیں، اور چند دن موجود ہیں اور حاضری آپ دیتے رہیں، اور اسی وقت نظر سے حاضری دیں کہ استاد کیا کہہ رہا ہے، استاد کا انداز بیان کیسا ہے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہے، اس کی تعبیرات کیسی ہے، اس کی معلومات کیسی ہے، اس کا مطالعہ کتنا گہرا ہے، یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے۔
آپ براہ راست کلام رسول سے استفادہ کریں، آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، آپ محسوس کریں گے چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ کچھ ہمارے اوپر بھی یقین کرتے یہ کام کریں، ذوق پیدا کریں، آپ کے اندر ذوق پیدا ہو جانا چاہیے، آپ امتیاز کر سکیں یہ کلام رسول ہے اور یہ کلام رسول نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔